بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدرسین اور طلباء عزیز، ارشاد السرب کا درس نمبر 31 سبق ہے مصدر جامد مشتق۔ تو ہفتہ اقسام سے فارغ ہو گئے نا، ان کے مشق اور تمرین سے فارغ ہونے کے بعد آج کا جو درس ہے اس میں ہم مصدر کے متعلق بات کریں گے، پھر جامد ہے، پھر مشتق ہے۔ جب یہ تینوں ختم ہو جائیں گے تو قوانین شروع ہو جائیں گے۔ بنا کے ساتھ ساتھ قوانین بھی ہے۔ مصدر کی تعریف، مصدر کی لغوی معنی ہے جائے صدور، نکلنے کی جگہ۔ میم صاد دال را، ان کو رکھا ترتیب کے ساتھ تو مصدر بن گیا۔ کہاں آپ کا معنی ہے جائے صدور، نکلنے کی جگہ۔ اور مصدر کو مصدر بھی اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی وجہ تسمیہ، کہ مصدر سے مشتقات نکلتے ہیں۔ مصدر کی اصطلاحی تعریف، مصدر وہ ہے جو وصفی معنی پر دلالت کرے۔ لکھنا، چلنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ تو کہ سارے اوصاف ہے۔ تو مصدر کی اصطلاحی تعریف، مصدر وہ ہے جو وصفی معنی پر دلالت کرے، یعنی اس کے اندر وصفیت کی معنی ہو، ذات کی معنی نہ ہو، تو یہ مصدر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب دیکھو، ضاربن ایک مرد مارنے والا، تو جو مرد ہے وہ ذات ہے، مارنا یہ اس کی صفت ہے نہ، اس کو مشتق کہیں گے۔ مصدر مانا جس میں صرف وصفی معنی ہو، ذات کی معنی اس میں نہ ہو، یہ مصدر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب دیکھو مصدر کا پہچان ہے نا کہ فارسی میں ترجمہ کرتے وقت دن یا تن کا لفظ آ جائے، جیسے الضرب زدن مارنا، القتل کشتن، تن کا لفظ آ گیا۔ اور اردو میں ترجمہ کرتے وقت نا کا لفظ آ جائے، جیسے الضرب مارنا، القتل قتل کرنا، الاکل کھانا، الشرب پینا، اللعب کھیلنا۔ دیکھو جو نا الفاظ آتے ہیں نا، یہ مصدر کی علامت ہے۔ اب ایک بات آپ کے ذہن میں ہو، ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں نا، مصدر یہ سماعی ہے، ان کے لیے کوئی ٹھوس قاعدہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔ البتہ چند مشہور الفاظ ہے جو صاحب الامتغاء نے شعر کے اندر ان کو بند کر دیا ہے، اور ہمارے ارشاد التمرین کے اندر بھی جو ہے 48 اوزان ہے، اس کو آپ دیکھ لے، یاد کر، خود بھی یاد کرے اور طلباء سے بھی یاد کروائے۔ 48 اوزان ہے جو مشہور کلام عرب کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ ثلاثی مجرد کے مصادر ہے۔ باقی ثلاثی مزید کے جو مصدر ہیں نا، وہ تو 12 ہیں، ان کے اپنے نام ہیں: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، افعیلال، افعوال، افعیعال۔ یہ 12 مصدر جو ہے ثلاثی مزید کے ہیں۔ اور رباعی مجرد کا ایک مصدر ہے فعللہ، رباعی مزید فی کے 3 مصادر ہے: تفعلل، افعنلال، افعلال۔ یہ تو مشہور ہے، ان کے نام بھی ہے، باب افعال، مصدر بھی ہے۔ باقی ثلاثی مجرد کا جو مصدر کے جو مصادر ہے نا، یہ مصادر سماعی ہے، عرب سے سنا ہوا ہے۔ عرب حضرات ان کو مصدر کہتے، ہم بھی مصدر کہتے، بس اس کی مشہور جو اوزان ہے وہ کوئی 48 کے لگ بھگ ہے۔ علم صغہ کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے ارشاد التمرین کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ کتاب کھول کر کے اس کی میں دیکھے، خود بخود یہ چیز پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ آخری ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک مصدر، ایک اسم مصدر، ان کے درمیان کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عام صرفی حضرات کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، جو مصدر ہے وہ اسم مصدر ہے، جو اسم مصدر ہے وہی مصدر ہے۔ لیکن بعض صرفی حضرات کے نزدیک کہتے ہیں ان کے درمیان فرق ہے۔ مصدر کسے کہیں گے؟ جس میں 2 چیزیں بیک و پائی جائے، اس کے اندر وصفی معنی ہو۔ نمبر 2، مصدر کے حروف اپنے فعل کے حروف سے زیادہ نہ ہو۔ جو مصدر کے فعل کے جو حروف ہے، مصدر کے بھی حروف ہو۔ اب دیکھو ضرب ضربن،
تو ضرب کیا زوا ضربا ہے، ضربن بھی زوا ضربا ہے، اور ضربن کا معنی ہے مارنا، تو اس بھی معنی بھی اس کے اندر ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ضربن یہ مصدر ہے، اسم مصدر نہیں ہے. اور اسم مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اسم مصدر اس کو کہتے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو. یعنی وصفی معنی نہ دارت، وصفی معنی اس کا نہ ہو، یا وصفی معنی ہو لیکن ان کے حروف اپنے فعل کے حروف سے زائد ہو. مثال کے طور پر عطاءً قرآن کریم میں آیا ہے، یہ مصدر ہے اعطا کا، حالانکہ اعطاءً اس کا مصدر ہے، اعطاء باب افعال کا اعطاءً آتا ہے حمزہ کے ساتھ، لیکن عطاءً مصدر ہے اعطا کا. تو اب عطاءً کا معنی ادھر وصفی معنی نہیں ہے، عطاءً عطیہ کو کہتے ہیں. اور دوسرے عطاءً اور اعطاءً ایک حروف دونوں کی بھی ایک نہیں ہے، کبھی بیشی کے ساتھ ہے. تو لہذا بعض حضرات کہتے ہیں اس میں مصدر اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں، مصدر اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں بیک پائی جائے، وصفی معنی بھی ہو اور ان کے حروف اپنے فعل حروف کے برابر ہو، اپنے فعل کے حروف کے برابر اسے زائد نہ ہو. اور اسم مصدر اس کو کہتے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، اس کو پھر ہم اسم مصدر کہیں گے. تو کل انشاءاللہ العزیز جامد کے متعلق بات ہوگی.